کی چمکتی ذوالفقار ہے شہیدی. آج کے مرہم کو جو تحقیر کر دے، حیدر کی ایسی چمکتی ذوالفقار ہے شہیدی. وقت کے یزیدوں کے جو نقاب نوچ دے، فکر حسینیت کا ایسا شہکار ہے شہیدی. تو قوم جو کھو چکی تھی اصلاح کی اقدار کو، نام حسین سے اس کو کیا بیدار ہے شہیدی. پیغام لہتا دیا جس نے ایمان یزیدی کو، رکھتا ایسا زینبی کردار ہے شہیدی. جگر سے قوم کو حیات بخش دے، ایسے لیڈر پہ جعفری کی کیا مثال ہے شہیدی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات الله. عزیزان اکرام، سب سے پہلے تو میں آپ سب کے، آپ عزیزوں کے، بزرگواروں کے، جوان دوستوں کے، خصوصاً اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام اور اکابر کے تمام تر پاکیزہ جذبات کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ایمان سلامت رکھے، آپ کو علی کی راہ میں ہمیشہ استقامت دکھانے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، سب سے پہلے میں عرض کروں، نہ میں کوئی علامہ ہوں، نہ میں کوئی بڑا عالم دین ہوں. میں آل محمد کے در کا ایک چھوٹا سا بھکاری ہوں. اگر کچھ ہے تو وہ ان کا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کا حسن نظر ہے، دوستوں کا حسن نظر ہے. اللہ نے ہمیں آج کی دنیا میں دو عظیم رہنما عطا کیے ہیں، عظیم رہنما، اور جن کی رہنمائیوں سے، جن کی انفاس مسیحائی سے، جن کی بصیرت سے، اور جن کی دشمن شناسی سے ہم سب، میں بھی، آپ بھی، پورا عالم اسلام بھی بہرمند ہو رہا ہے اور فائدہ اٹھا رہا ہے. انہی کو جشتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم سب آپ کے سپاہی ہیں. وہ کون ہے؟ ایک حضرت آیت اللہ العظمی امام سید علی خامنئی ہے، اور دوسرے حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید حسن نصر اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
عالم اسلام کو، صرف تشیع کو نہیں، عالم اسلام کو دو ایسے عظیم مفکر بھی، سپاہی بھی، مجاہد بھی، عالم بھی، مبارز بھی، جہادی بھی، بابصیرت رہنما بھی عطا کر دی ہے۔ اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر ان ہستیوں کی طرف دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم ان کی رہنمائیوں میں کس طرح سے اسلام، دین، نبی کریم کے پاکیزہ آل و اولاد اور ان کے پاکیزہ اور متقی اصحاب، ان کے پیغام کو کس طرح سے معاشرے میں ہم عام کرتے ہیں۔ یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے رستے میں موجود کانٹوں کو اپنے پلکوں سے صاف کر سکیں، چونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ظہور مہدی موعود علیہ السلام کی رات میں جو رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے انہیں سپاہی چاہیے، انہیں ساتھی چاہیے، انہیں دوست چاہیے، انہیں مبارز چاہیے، انہیں مجاہد چاہیے۔ اگر ہماری کوئی ایک چھوٹی سی حرکت ان ہستیوں کو پسند آ جائے تو ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے کافی ہے۔ ہماری طرف سے پوری کوشش ہونی چاہیے، لیکن گناہگار لوگ جو گناہگار ہوتے ہیں وہ آلودہ ہوتے ہیں، آلودگی کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، اور جو آلودہ ہوتے ہیں ان کے اعمال زمین پر رہ جاتے ہیں، آسمان کی طرف پرواز نہیں کر پاتے۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اسی لیے عطا کیا ہے کہ ہم ان آلودگیوں سے نکل کر، ان نجاستوں سے اپنے آپ کو نکال کر اس مبارک اور مقدس مہینے کی پاکیزہ ہواؤں، پاکیزہ ترین اور مقدس ترین راتوں کے لمحات اور دن کے لمحات سے استفادہ کریں اور اپنے آپ کو غلاظتوں سے پاک کریں۔ یہ مہینہ پاکیزگی کا مہینہ، یہ مہینہ طہارت روح کا مہینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس مہینے میں اسی لیے اتارا ہے کہ قرآن پاکیزہ ترین کتاب اور اس کا وہ ظرف بھی پاکیزہ ترین ظرف، اور ہمیں کہا کہ تم اب اس مہینے کو بھی سمجھو اور قرآن کو بھی سمجھو۔ ہماری دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں نجات کا ایک ہی رستہ ہے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں اور اس پر عمل کریں۔ قرآن کریم زندہ کتاب ہے، چونکہ یہ ماہ مبارک ہے، ماہ مبارک رمضان، ماہ مبارک رمضان بہار قرآن کہلاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن، رمضان اور صاحب رمضان اور صاحب قرآن میں تعلق کیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں میں اور آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ آپ اللہ کے مہمان ہیں، میں اللہ کا مہمان ہوں۔ مہمان کیا کرتا ہے، میزبان کیا کرتا ہے؟ میزبان کے اپنے فرائض ہیں، مہمان کے اپنے فرائض ہیں۔ جب میزبان بلاتا ہے اور مہمان اجابت کرتا ہے، قبول کرتا ہے اس دعوت کو، تو پھر اپنے پیٹ کو خالی کر کے میزبان کے گھر جاتا ہے تاکہ جو میزبان دے وہ مہمان لے سکے۔ ایسا ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس مہینے میں ہمیں دعوت دی ہے اپنے دسترخوان پر۔ یہ جو عالم ہے اس وقت، جہاں یہ عالم منظر خدا ہے،
اللہ کی بارگاہ ہے یہ، وہیں پر اللہ کا دسترخوان بھی بچھا ہوا ہے۔ اللہ کے دسترخوان سے میں نے اور آپ نے استفادہ کرنا ہے۔ دسترخوان میں جو اس کی نعمتیں ہیں، تمام کی تمام نعمتیں موجود ہیں، ہم نے ان نعمتوں سے پیٹ بھرنا ہے، اپنے آپ کو توانائی عطا کرنی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس دسترخوان کی جگہ کہیں اور سے کھانا لے کر کھانا شروع کر دے تو نہ اس نے مہمانی کا حق ادا کیا ہے اور نہ ہی وہ میزبان کا حق ادا کر رہا ہے۔ ہم اگر اللہ کے مہمان ہیں تو پھر ہمیں اللہ سے رہنا ہے۔ اللہ نے جو خوراک ہمارے سامنے رکھی ہے وہ کیا ہے؟ ہماری روح کی خوراک۔ وہ کیا ہے؟ دعا، مناجات، قرآن، ذکر محمد و آل محمد، ذکر محمد و آل محمد۔ ائمہ اطہار علیہ السلام جن کے ایک ایک اشارے پر ہم جیسوں کی ہزاروں جانیں قربان ہیں، ان کی روش کیا ہے؟ ذرا دعاؤں کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجیے گا، آپ محسوس کریں گے کہ اسلام ہو یا مسیحیت، یہودیت ہو یا زرتشتی مذہب، ہندوازم ہو یا بدھزم، یا دنیا کا کوئی اور ایسا مکتب ہو جس کو مکتب کہا جا سکتا ہو، ان تمام مکانوں کی، اور پھر اس کے بعد آپ آئے اسلام کی طرف، اسلام کے اندر جتنے فرقے ہیں ان تمام فرقوں میں، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے وہ بوہرا ہے، چاہے وہ شمامی ہے، چاہے وہ اسماعیلی ہے، چاہے وہ اثنا عشری ہے، چاہے وہ کسی اور مکتب فکر اور مسلک سے تعلق رکھتا ہے، آپ غور کیجیے گا، ایک بات ایسی ہے جو کہیں نہیں ہے، صرف انہی کے پاس ہے جو علی کے غلام ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ دعا اور مناجات کی صورت میں معارف، اللہ کی معرفت، کائنات کی معرفت کا وہ خزانہ ہے جو علی اور اولاد علی نے دنیا کو عطا کیا ہے۔ کسی اور مکتب میں آپ کو یہ خزانہ نہیں مل سکتا، کسی اور مکتب میں نہیں ہے۔ اور ان تمام دعاؤں اور مناجاتوں کے خزینے کو اگر آپ ماہ مبارک رمضان میں دیکھیں تو آپ کو ائمہ اطہار علیہ السلام سراپا خود دعا نظر آتے ہیں۔ ذرا اس مہینے کے اعمال دیکھیے، مختلف کتابیں موجود ہیں، مفاتیح الجنان موجود ہے، مفاتیح کے علاوہ دعاؤں کے مختلف نفیس مجموعے موجود ہیں۔ ایسی دعائیں میں نے ایک دعا کی کتاب اپنے کسی اہل سنت دوست کو دی، کئی اور بھی میں یہ واقعہ ذکر کر چکا ہوں۔ ایک عرصے کے بعد وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے جن ائمہ کو آپ اپنا امام مانتے ہیں، میں نے ان کی دعائیں پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ اگر کائنات میں اللہ کے مزاج کو سمجھنے والی کوئی ہستیاں ہیں تو وہ صرف یہی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، آپ ان دعاؤں کو پڑھیں۔ ابھی اس سحری میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، دعائیں سحر ہے، یقیناً آپ پڑھتے ہو، لیکن اس کے ساتھ ایک اور مناجات ہے جس کو دعائے ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں۔ ذرا کتاب اٹھائیے، لمبی ہے لیکن لمبی دعا کہاں پڑھی جاتی ہے؟ کون پڑھ سکتا ہے؟ وہ جو عاشق ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے وہ دعا پڑھتا ہے، اور جب دعا پڑھتا ہے تو تھکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کائنات میں اپنے معشوق سے گفتگو کا موقع مل گیا ہے۔ اگر آپ کو ابھی آپ کے صوبے کا وزیر اعلیٰ فون کرے اور آپ کی لائن مل جائے تو آپ کی کیا خواہش ہوگی؟
جتنی لمبی بات کر سکیں آپ کر رہے ہیں. ایسا ہی ہوگا. آپ پہلے تو اپنے اس میں سمائیں گے نہیں, بے خودی کی کیفیت ہوگی. بھائی وزیر اعلیٰ نے مجھے فون کیا, وزیر اعلیٰ کون ہے؟ آپ کے جوتوں کی خاک سے کم تر. لیکن چونکہ اس کا ایک عہدہ ہے, اس عہدے کی وجہ سے آپ اپنے آپ میں نہیں سما پاتے. کہتے ہیں وزیر اعلیٰ